آج کے اس تفصیلی جائزے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے اس گفتگو میں ہم قرون وسطیٰ کے جنوبی ایشیا کی ایک انتہائی دلچسپ اور کمال کی شخصیت پر بات کرنے والے ہیں، اور وہ ہیں شیخ عبد القدوس گنگوہی۔ یہ کوئی عام ہستی نہیں تھے، بلکہ یہ ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنے دور کے بہت بڑے ثقافتی، روحانی اور سیاسی فاصلوں کو سمیٹ کر ان کے درمیان ایک مضبوط پل بنانے کا کام کیا۔ تو چلیے علم اور روحانیت کے اس شاندار سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ ذرا شیخ عبد القدوس گنگوہی کے ان طاقتور الفاظ پر غور کریں۔ درویش خدا کے نور کا سایہ ہے، اس کا مرتبہ آسمان اور خدا کے عرش سے بھی بلند ہے۔ کمال کی بات ہے نا؟ دراصل یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی روحانی کشش کس قدر گہری تھی، اور سچی بات یہ ہے کہ ان کے اسی روحانی روب نے عام انسانوں سے لے کر اس وقت کے طاقتور ترین شہنشاہوں تک ہر ایک کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ان کی زندگی کے اس سفر کو سمجھنے کے لیے ذرا اس دور کو دیکھتے ہیں۔ 1456 میں ردولی سے شروع ہونے والا ان کا سفر 1537 میں گنگوا میں اختتام پذیر ہوا۔ اور یہ کوئی عام دور نہیں تھا۔ ہندوستان ایک بہت بڑی سیاسی اتھل پتھل سے گزر رہا تھا۔ دہلی کی لودھی سلطنت اپنے زوال کی طرف جا رہی تھی، اور 1526 کی مشہور زمانہ پانی پت کی جنگ کے بعد مغلیہ سلطنت کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اس زبردست تاریخی تبدیلی کے بیچوں بیچ ان کی شخصیت ایک مضبوط ستون کی طرح جمی رہی۔ تو چلیے سب سے پہلے ان کے خاندانی پس منظر اور ابتدائی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیں، ان کا تعلق کسی معمولی گھرانے سے نہیں تھا۔ 1456 میں ردولی میں پیدا ہونے والے شیخ عبد القدوس امام ابو حنیفہ کی 26ویں پشت سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا خاندان اصلاً غزنی سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ ان کے والد شیخ محمد اسماعیل خود اپنے وقت کے ایک بہت بڑے اور ممتاز عالم دین تھے۔ ظاہر ہے اس شاندار خاندانی پس منظر نے ان کی ابتدائی تعلیم کے لیے ایک انتہائی مضبوط بنیاد فراہم کر دی تھی۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت زبردست موڑ آتا ہے۔ انہوں نے عشق الہی میں ڈوب کر باقاعدہ اور رسمی تعلیم ترک کر دی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے علمی گھرانے کا چشم و چراغ جب تعلیم چھوڑ دے تو خاندان پر کیا گزرتی ہوگی۔ ان کی والدہ اور خاندان بجا طور پر پریشان تھے، مگر ان کی روحانی حساسیت اس قدر شدید ہو چکی تھی کہ قرب و جوار سے محض خواتین کے گنگنانے کی آواز سن کر ہی ان پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ بعد میں جب ان کے چچا نے یہ تڑپ دیکھی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ خالص خدائی محبت کا غلبہ ہے۔ اور یہیں سے ان کا عشق الہی کا وہ کٹھن راستہ شروع ہوتا ہے جس کی اب ہم بات کریں گے۔ آپ نے وحدت الوجود کا نام تو سنا ہوگا۔ ان کی تعلیمات کا اصل مرکز یہی صوفیانہ فلسفہ تھا۔ اگر اسے بالکل آسان الفاظ میں کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر تخلیق میں رب کا عکس موجود ہے۔ اس نظریے کے مطابق خدا اور اس کی مخلوق سے بلا تفریق اور غیر مشروط محبت ہی حتمی روحانی راستہ ہے، اور یہ نظریہ ان کے لیے محض کتابی بات نہیں تھی بلکہ ان کے جینے کا طریقہ تھا۔ ان کی روحانی ریاضتیں بھی نہایت انوکھی اور انتہائی کٹھن تھیں۔ ذرا تصور کریں، پورے 17 سال تک ایک طویل اور سخت روحانی خلوت۔ وہ صلوات مکوس یعنی الٹی لٹک کر نماز جیسی کٹھن عبادتیں کرتے تھے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس قدر شاندار روحانی مقام پر ہونے کے باوجود وہ خود جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور خانقاہ کی خدمت کرتے۔ روحانی بلندی اور روزمرہ کی عاجزی کا ایسا زبردست امتزاج واقعی کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ وہ محض ایک پیوند لگی گدڑی پہنتے تھے اور روزانہ خود اس میں ایک نیا پیوند لگاتے تھے۔ روزوں کی پابندی ایسی کہ سال کے صرف ان 5 دنوں کے علاوہ جن میں مذہبی طور پر روزہ رکھنا منع ہے، وہ سارا سال روزے سے رہتے تھے۔ دنیا اور مادیت سے ایسی مکمل بے نیازی اور لا تعلقی واقعی حیران کن ہے۔ ان کا ایک اور بہت ہی شاندار قول ہے، ذرا سنیے۔ درویش خدائی رازوں کا راز ہے۔ یہ الفاظ ہمیں اس گہری سوچ تک لے جاتے ہیں جو ان سے اتنی کٹھن جسمانی اور روحانی ریاضتیں کرواتی تھیں۔ ان کے نزدیک انسان محض ایک مٹی کا پتلا نہیں بلکہ وہ اس کائنات کے سب سے بڑے راز کا امین ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مختلف زبانوں اور ثقافتوں کو آپس میں کیسے جوڑا۔
یہ ان کی شخصیت کا ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے۔ ایک طرف انہوں نے پڑھے لکھے اور خواص کے طبقے کے لیے فارسی زبان میں انتہائی علمی اور فلسفیانہ خطوط لکھے، جنہیں مکتوبات قدوسیہ کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف عام لوگوں کے دلوں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے الغداس کے قلمی نام سے ہندی زبان میں نہایت خوبصورت اور عام فہم شاعری کی۔ سوچئے انہوں نے کس خوبصورتی سے اپنے قلم کے ذریعے زبان اور ثقافت کے اتنے بڑے فاصلوں کو پاٹ دیا۔ تصوف میں سماع یعنی موسیقیہ شاعری سننے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن شیخ کے نزدیک یہ کوئی محفل تفریح ہرگز نہیں تھی۔ انہوں نے یہ بالکل واضح کر دیا تھا کہ سماع صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس میں کوئی دنیاوی آواز نہیں بلکہ صرف اپنے دوست یعنی خدا کا پیغام سنتے ہیں۔ یہ موسیقی کے ذریعے روح کو بیدار کرنے کا ایک انتہائی لطیف ذریعہ تھا۔ علم کے حوالے سے ان کی ایک بہت ہی پیاری تشبیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کتابیں چراغ کی مانند ہیں، چراغ کے بغیر روشنی نہیں اور روشنی کے بغیر بارگاہ الہی میں حاضری ممکن نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو اتنا کچھ لکھا اس کا اصل مقصد اپنے دور کے تاریک اور بدلتے ہوئے حالات میں لوگوں کو ایک واضح اور روشن رہنمائی فراہم کرنا تھا۔ اب ہم اس جائزے کے سب سے حیران کن حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی حکمرانوں اور سلطنتوں کی رہنمائی۔ سوچئے ایک درویش جو پیوند لگے کپڑے پہنتا ہے وہ اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقتوں کو مشورے دے رہا ہے، لیکن ان کا انداز بالکل غیر جانبدار تھا۔ انہوں نے کبھی کسی کی طرفداری نہیں کی۔ ان کا سارا زور صرف اس بات پر ہوتا تھا کہ اقتدار کو عدل، انصاف اور اخلاقی اقدار کا پابند ہونا چاہیے۔ انہوں نے عوام اور حکمرانوں کے درمیان ایک بہترین ثالث کا کردار ادا کیا، جس کی تفصیلات ہمیں ان کے مکتوبات قدوسیہ میں واضح طور پر ملتی ہیں۔ 1526 کی پانی پت کی جنگ کو کون نہیں جانتا؟ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس فیصلہ کن جنگ سے بالکل پہلے سلطان ابراہیم لودھی نے شیخ سے روحانی فیض اور دعا طلب کی تھی؟ ایک طرف دہلی سلطنت ختم ہو رہی تھی اور مغل سلطنت شروع ہو رہی تھی، اور اس سارے سیاسی طوفان کے درمیان یہ درویش بیٹھا تھا جس کی روحانیت کے سامنے ہر دور کا حکمران سر جھکاتا تھا۔ اور آخر میں ہم ان کی زندہ جاوید میراث کی بات کرتے ہیں جو صدیوں بعد آج بھی باقی ہے۔ ان کی روحانی وسعت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ انہیں بے وقت تصوف کے چاروں بڑے سلسلوں یعنی چشتیہ، صابریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ اور قادریہ میں اجازت حاصل تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی مقبولیت اور صلاحیت کس قدر ہماگیر تھی۔ وہ در حقیقت ان تمام روحانی راستوں کے ایک عظیم اور مکمل استاد تھے۔ بالآخر 1537 عیسوی میں ان کا وصال ہو گیا۔ ان کی آخری آرام گاہ اتر پردیش کے قصبہ گنگوا میں بنی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی تدفین نے اس عام سی بستی کو تاریخ اور روحانیت کے ایک عظیم مرکز میں بدل کر رکھ دیا۔ ان کے بعد ان کے شاگردوں اور آنے والی نسلوں نے ان کی تعلیمات کے اس چراغ کو بجھنے نہیں دیا۔ تو جاتے جاتے ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، آج کی اس تیز رفتار اور مادی دنیا میں جہاں ہر چیز کا دار و مدار صرف ظاہری نمود اور نمائش پر ہے، شیخ عبدالقدوس گنگوئی کی باطنی پاکیزگی اور خالص محبت کی یہ جستجو ہمارے معاشرے کے لیے کس طرح ایک چراغ بن سکتی ہے؟ یقیناً ان کی تعلیمات ہمیں ایک بار پھر اپنے اندر جھانکنے اور زندگی کے حقیقی مقاصد کو تلاش کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اس شاندار ہستی کے بارے میں یہ تھا ہمارا آج کا تفصیلی جائزہ۔ امید اس گفتگو نے آپ کو ضرور کچھ نیا سوچنے پر مجبور کیا ہوگا۔